بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جانیں گے کاروباری اور معاشی مسائل کا روحانی حل اور بند پڑے ہوئے کاروبار کو کھولنے کا وظیفہ، تاکہ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت، ترقی اور وسعت ہو۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی معالجہ چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے اور اپنی خوشیوں بھری زندگی کو خوبصورت انداز سے جی رہے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو مختلف مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو، لیکن ان سب مسائل میں کاروباری اور معاشی پریشانیوں کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ کاروباری اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے دیگر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر کاروباری یا معاشی مسئلہ نہ ہو تو بہت سے دیگر مسائل بہت چھوٹے اور نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں۔ کاروبار کی بندش اور تباہی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: جادو ٹونا، نظر بد، حسد اور بد اثرات، ہمارا اخلاق اور رویے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے جب نیا کاروبار شروع کیا تو کاروبار بہت اچھا چلا، بہت ترقی ہوئی، بہت زیادہ سیل ہوتی تھی، بہت زیادہ گاہک تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار زوال پذیر ہوتا رہا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، شروع میں جب ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، ہمارا رویہ اپنے گاہکوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور با اخلاق ہوتا ہے۔ گاہکوں کے لیے ہمارے لہجے میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارے گاہک بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کاروبار ذرا سا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے لہجے میں کرختگی اور وسیلہ پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گاہک آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے کاروبار کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا رویہ گاہکوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ گاہک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا رویہ گاہکوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، آپ کے لہجے میں نرمی ہے اور آپ گاہکوں کے ساتھ بہت ہی با اخلاق طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کاروبار زوال پذیر ہو رہا ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے، باہر سے ہو کے ہی واپس چلے جاتا ہے، یا پھر گاہک آپ کی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے بھاؤ معلوم کرتا ہے اور بنا کچھ خریدے ہوئے گاہک واپس چلے جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کاروبار جادو ٹونا، نظر بد، حسد یا بد اثرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ فوراً سے بھی پہلے ہمیں ان وجوہات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جادو ٹونا، نظر بد اور بد اثرات، حسد وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی آسان، چھوٹا سا اور بہت ہی پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں۔
اس وظیفہ کو کیجیے گا۔ اس وظیفہ کو کرنے سے انشاءاللہ العظیم آپ کی دکان کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی تو کوئی بھی بد قسم کے اثرات وغیرہ ہوں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں سے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ آپ کے کاروبار میں برکت اور ترقی ہو رہی ہے۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ جب بھی صبح شاپ پہ آئیں، دکان کھولیں، صفائی وغیرہ کریں اور سکون سے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر ایک اگربتی لیں اور اس پر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں سورۃ فلق 11 مرتبہ تلاوت کریں اور اگربتی کے اوپر دم کر لیں۔ اس اگربتی کو دکان کے اندر سلگائیں۔ چند ہی دن ایسا کرنے سے آپ کی دکان کے اوپر کسی بھی قسم کے جو بھی بد اثرات وغیرہ ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کاروبار میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے یہ وظیفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر مبنی ہے، اس وظیفے کی دکان کے اندر زیادہ سے زیادہ تکرار کریں، اور اگر ہو سکے تو 313 مرتبہ دکان کے اندر کسی بھی وقت بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ ملاحظہ فرما لیجئے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح، یا رزاق۔ اس وظیفہ کو بہتر تو یہ ہے کہ صبح کے وقت 313 مرتبہ ورد کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کاروبار کی خیر و برکت اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جیسے جیسے آپ کا کاروبار بہتر ہوتا جائے ویسے ویسے آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار اور رزق کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ضرور خرچ کریں، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت زیادہ اجر دے گی اور آپ کے کاروبار میں برکت، ترقی اور وسعت یقینی ہو جائے گی۔ اس سارے وظیفہ کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ مزید رہنمائی کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔